Yes, please start. Okay. And people will keep joining and you can take them, right? Yes, okay. Inshallah. So we should start without further ado because we already have up to the time now. All right. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. تو بتوفیق اللہ برحمت اللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں حدیث کی ایک بہت اہم کتاب جس کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. یہ کتاب جو ہے آج کل کی کتابوں میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث پر ہوا ہوا بالکل جدید کام ہے. اور امام البانی جو ہیں ان کی پیدائش 18 سینچری کے آخر کی ہے اور 18 سینچری کے آخر کے بعد ایکسکیوز می آپ نے اسکرین شیئرنگ کو ڈسیبل کر دیا. کائنڈلی ریسٹور دیٹ سو دیٹ وی کین کنٹینیو شیئرنگ. اوکے تھینک یو. تو یہ جو ہم نے اس دفعہ اس کا کورس کا ہم نے جو آغاز کیا ہے کرنے کے لیے وہ ہم نے اس حدیث کی کتاب کو چنا ہے. تو لائیے ذرا اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا ہمارا جو آج کا پہلا سیشن ہے اس سیشن کی یہ اہمیت ہے کہ ہم نے اس میں 3-4 سوال جو ہیں وہ ریز کیے ہیں اور یہ جو 3-4 سوال ہیں یہ ہم نے انہی کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. یہ ہمارا کائنڈ آف انٹروڈکٹری سیشن ہے. تو ذرا دیکھیے گا کہ سب سے پہلے میں نے اس میں 3-4 پوائنٹس نکالنے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث پڑھنے کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے. نمبر 2 حدیث کی حجیت پر اعتراض کیے جاتے ہیں تو ان کی کیا حقیقت ہے, کیا واقعی قرآن کی موجودگی میں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. اور نمبر 3 پہ حدیث کی کتابیں کیسے وجود میں آئیں. ٹھیک ہے, یعنی آج جو ہمارے پاس ہے بخاری ہے, مسلم ہے, یا ہمارے پاس ہیں اس کا کیا نام ہے اپنے مشکات شریف ہے جن سے لوگ بڑی اچھی طرح واقف ہیں, یہ کیسے بنی اور اس میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں ساری جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ہے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام البانی جن کی کتاب کو ہم نے پڑھنے کے لیے نکالا ہے اس کی کتاب کی کیا اہمیت ہے, اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا. اور سب سے جو آخری بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اس کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یعنی ہم نے کیسے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے جی سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ سے. اور ابھی اینی پرابلم ہو تو پلیز کیپ لیٹنگ می نو تھرو دی گروپ اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کے پڑھنے کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے, یہ ہمارا پہلا کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن مجید جو ہے یہ تو صرف ایک تھیوری کی کتاب ہے. اس تھیوری کو پریکٹس کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے جو ہے انسان رسول بھیجا تھا. اور ہم سب کو پتہ ہے نا بار بار اعتراضات ہوتے تھے, انسانوں کو کیوں رسول بنا دیا, انسان کو کیوں رسول بنا دیا, فرشتہ کیوں نہیں بنایا, ایسا کیوں نہیں ہوا, جن کیوں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. بات سیدھی سی یہ ہے اس کتاب کو پریکٹس کر کے دکھانا تھا, اور وہ جو پریکٹس کر کے دکھانا تھا اس کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہے ایک انسان باقاعدہ وہ لکھے ہوئے کو پورا عمل کر کے دکھا دے. ہم کیا اس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں ڈیمو دینا. تو ڈیمانسٹریشن اگر ہم اس کی وہ دیتے رہیں, ایک دیتا رہے گا انسان تو پتہ چل جائے گا کہ کام کو کیسے کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اتنی کمپریہنسو کتاب ہونے کے باوجود ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نمازوں کا ٹائم کیا ہے جو اسلام کا سب سے اہم حکم ہے. پھر نمازوں کی رکھتے ہیں ان کے اندر پڑھنا کیا, ان سب چیزوں کا تو تصور بھی نہیں قرآن مجید سے کیا جا سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی تنزیل کا ذکر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس قرآن کے ساتھ بیان بھی نازل کر رہے ہیں. بیان کا مطلب کیا ہے, اس کتاب کی تشریح, اور وہ تشریح کیا تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کسی طرح ہم سنت کو یا حدیث کو نکال دیتے ہیں نا پڑھنے سے, اس کے ساتھ جو ہمیں رزلٹ سامنے آتا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بیوقوفانہ سا ایک رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک ایسا دین جس کے اندر نہ ہڈیاں ہیں نہ اسکیلیٹن ہے, صرف اور صرف بس ایک جو ہے نا وہ ایک ویگ سر شکل ہے. یہی وجہ ہے ہم سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سنت کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دم شکل بننے لگ جاتی ہے.
مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے، مسلمان کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے کاروبار ایسے ہوتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں، اس کی شکل ڈھال ایسی ہوتی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا حدیث کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حدیث کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی سادہ سی اور چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ اٹسلف حدیث ہے۔ جس زبان نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ ہے اور یہ فلاں ہے، اسی اللہ نے تو ہمیں بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو احکامات پہ وہ عمل کرنا ہے، وما آتیتم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ جو ہے کہ یعنی جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اصل بات ہی ساری یہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے حدیث کے پڑھنے کی اہمیت۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کی سنت کی حیثیت۔ تو بات یہ ہے کہ سنت کے بغیر تو کتاب کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کتاب کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اللہ نے ایک بہت لمبا چوڑا جو ہے سسٹم میکانزم کریٹ کیا، جس میں رسول کو بھیجا، اس کے صحابی ہوئے، پھر اس کے بعد ان سب کی باتوں کو محفوظ کیا گیا، اور آج ہم کہتے ہیں جی دین محفوظ ہے اللہ کی کتاب میں کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں۔ اب آئیے ہمارے دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ حدیث کی حجیت پر اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی قرآن کی موجودگی میں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں؟ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، آج کے پڑھے لکھے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ یہ کہ بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ فتنہ آیا بھلا کہاں سے ہے؟ یہ آیا ہے عیسائی انٹلیکچوئلس کی طرف سے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، چل تو آج بھی رہی ہے، اس زمانے میں جو ہے ان کے جو انٹلیکچوئلس تھے، انہوں نے کام کیا کیا کہ انہوں نے یہ بات کہ اس دین کی شکل ختم کرنے کے لیے، اسٹرکچر اور فارم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ فلاز ہیں۔ دو فلاز کا انہوں نے ذکر کیا، اور عجیب بات یہ ہے یہ اورینٹیلز یعنی مستشرقین نے یہ اعتراضات کیے تھے، اور آج بھی وہی اعتراضات ہیں۔ بلکہ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آج بھی جو ہے سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا اسلام کی جڑیں کاٹنا؟ جب وہ توہین امیز خاکے بنائے گئے تھے، اور یہ توہین امیز خاکے پتہ ہے کب بنے تھے؟ یہ بنے تھے شاید ڈنمارک میں بنے تھے 2005 میں، بلکہ 2003 میں بنے تھے، اور 2005 میں یہ دنیا کے سامنے آئے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ توہین، ناموس رسالت کی توہین۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کی سزا اتنی زیادہ ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رسول کی ذات کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اسلام ٹیکنیکلی خود ہی ختم ہو جاتا ہے، لاجیکلی اس کی کوئی آؤٹ کم باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جو ہے اس کو سنبھالنے کی بڑی ضرورت تھی۔ اچھا چلیے، ہم بات کر رہے تھے دو اعتراضات انہوں نے کیے تھے، اور آج کے ہمارا جو پڑھے لکھے سائنس والے جو ہیں نا مسلمان، وہ بھی وہی دو اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں اچھا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، حدیث تو جو ہے وہ تو ایک مین میڈ ہے نا، تو انسان کے کام کی تو کبھی بھی وہ اہمیت نہیں ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے کام کی ہے، لیکن اس میں فلا ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی ذات کے اندر کمی ہو سکتی ہے، خرابی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حدیثوں تو اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال بعد لکھی گئی، بہت کچھ اس میں الٹا سیدھا ہو سکتا ہے، تو ہم کیسے مان جائیں کہ حدیث صحیح ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہے بڑے سادہ سے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ بشر سمجھنا، تھے آپ بندہ بشر ہی، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بندہ بشر وہ تھا جس کو اللہ مستقل مانیٹر کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں آپ غلطی کرتے تھے وہیں پہ کامنٹس اللہ تعالیٰ کے آ جاتے تھے، آپ صحیح کرتے تھے تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے کامنٹس آ جاتے تھے اور ویریفیکیشن آ جاتی تھی، اور جب ویریفیکیشن ہو جاتی تھی تو پھر جو آپ بات کرتے تھے وہ جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے تھے، اللہ کی کریشن تھے، لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی جو ہے حیثیت، ان کی پوزیشن اور ان کے سٹیٹس کو سیکیور کرنا اور ان کی اتھارٹی کو سیو کرنا، سیف گارڈ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ داری خود لی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات کہنا کہ نہیں قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور حدیث رسول کے الفاظ ہیں، بات غلط ہے۔ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو تو ہے نا حدیث، یہ در حقیقت قرآن مجید کی تشریح ہے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے نا
وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے وحی کیے گئے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے تو یہ بولتا ہی نہیں ہے, صرف اس کو جو وحی کی جاتی ہے یہ وہ بولتا ہے, اس پہ بولتا ہے. تو یہ ہے در حقیقت پہلے اعتراض کا جواب. اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ کہ حدیثیں جو ہیں وہ 100 سال بعد لکھی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے لرننگ کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کے جو 21 سینچری کے لوگ ہیں نا, ہم اس طریقہ کار کو بڑا سمجھتے ہیں. جب ہم اسکول کالجز میں تھے تو ہمیں کاپیاں ہم کالی کر دیتے تھے, پینسلیں اور کاپیاں. اور آپ دیکھ لیجیے ہمارا آج کے بچے جو ہیں ان کی ٹو ڈوز لسٹ ساری موبائل پہ ہو رہی ہوتی ہے, ان کے اپنے جو ہے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ان کی ون ڈرائیو کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور ہمارے بچے اسی پر کام کرتے ہیں. اور سلڈملی ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ پینسل کاپی یوز کرتے ہیں, بلکہ اس وقت کے ٹریڈیشنل اسکولس وغیرہ جو پینسل کاپی یوز کرا رہے ہیں بچے ان سے تنگ ہی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے. اور اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس کی بڑی زبردست سمجھ آئی ہے, یہ جو ہمارا جنریشن گیپ ہے. تو آج سے اگر 1-2 سال کے بعد کاپیاں اور رجسٹرڈ اور کتابیں اگر ختم ہی ہو گئیں تو مجھے اور آپ کو عجیب نہیں لگے گا. سارے ریسورسز آن لائن ہیں, ساری ورکنگ آن لائن ہے, اسائنمنٹس آن لائن کرائی جا رہی ہیں, جیسے ہم اس وقت کووڈ میں ہم نے جیسے کہ کیا. کتنی عجیب بات ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا دوں, میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, مجھے صرف میرا ایک لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا. میں نے آج تک شاید ایک صفحہ بھی نہیں لکھا اپنے نوٹس کا, حالانکہ میں بومرز میں سے ہوں, یعنی جو 80s سے پہلے کے لوگ ہیں نا ان میں سے ہوں. اس کے باوجود مجھے ہمارے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے, ہم نے حدیثیں وہیں سے ڈھونڈنی ہوتی ہیں, ہم نے وہیں سے لکھنا ہوتا ہے. ہم نے اگر کسی کتاب سے لینا بھی ہوتا ہے تو اس کو کاپی کر کے ہم نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ پہلی چیز آن لائن ہوتی ہے. بالکل یہی طریقہ کار تھا کہ حدیث کا صحیح ہونا, حدیث کا لکھا جانا ایک 100 سال کے بعد والی جو بات ہے نا, اس بات کی حقیقت یہ کہ وہاں پہ ایک نہیں لاکھوں کے حساب سے صحابی موجود تھے جنہوں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ, اور ان میں سب سے جو ایکٹیو پارٹ تھا وہ معاد المؤمنین کا تھا, نہ صرف اس کو دیکھا, اس کو آبزرو کیا, اس کے بارے میں سوالات کیے, اور اس کے بارے بعد پھر اس کا اپنا ریکارڈ جو ہے اس کو مینٹین کیا. بات یہ ہے کہ حدیث کی تدوین جو ہے نا, حدیث کی کتابیں وجود میں کیسے آئیں, اور یہ اگر ہم اس کی ہسٹری میں چلے جائیں نا کسی طرح سے, تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے حدیث کو ڈھونڈا جاتا تھا اور کیا اس کے صحیح ہونے کا طریقہ کار ہوتا تھا, تو میری اور آپ کی حیرت وہ ہوتی ہے. گوگل کے دور میں ہونے کے باوجود وہاں پر جو حدیث کی صحت تھی اس کا معیار کتنا زیادہ تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث کا جو صحیح ہونا ہے نا, اس کی سب سے بڑی اہمیت اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری ذات پر جھوٹ باندھا نا تو وہ اپنے آگ میں ٹھکانہ دیکھ لے. صحابہ کرام نے اس بات کے چکر میں ایک حدیث سننے کے لیے فزیکلی جاتے تھے, خچروں پہ, گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے, مہینوں کا سفر طے کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ حدیث لیتے تھے, اور اس کے بعد حدیث کو جانچنے کا ان کے پاس اپنا کرائٹیریا ہوتا تھا. اور یہ صرف محدثین میں سب ایک محدثین کا کام نہیں تھا, سب کے سب محدثین کا کام تھا. اور کیا ہے, امام بخاری کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے ان کو حدیثیں یاد تھیں, جبکہ انہوں نے اپنی صحیح البخاری میں صرف 4000 حدیثیں لکھی ہیں, کیونکہ امام بخاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم انوینٹ کیا تھا جس کے مطابق حدیث کی اتھارٹی کو جانچا جاتا تھا. حدیث کی اتھارٹی کو جو ہے وہ جانچنے کے بعد اس کو پلیس کیا جاتا تھا, کیٹیگرائز کیا جاتا تھا, اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے پھر جا کے کہا جاتا تھا کہ اب امام بخاری اب مطمئن ہے کہ یہ حدیث ڈال دی ہے. امام بخاری کے قریبی امام مسلم تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے. تھوڑی سی میں آپ کو جو ہے نا 1 یا 2 اگر اس کی میں شرطیں آپ کو بتا دوں تو ہماری صرف حیرت گم ہو جائے گی. وہ ہے تو اس بنا پہ ایک حدیث کو جانچنے کا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کا طریقہ کار بالکل یہ ہوتا ہے جیسے میں آج آپ کو ایک حدیث بتا رہی ہوں نا, تو آپ کہیں گے کہ ہم نے سسٹر آسیہ مدنی سے یہ سنا تھا, اور سسٹر آسیہ مدنی نے اپنی فلاں استاد سے یہ سنا تھا. میرے اگر استاد تھے فواد بھٹوی صاحب, فواد بھٹوی صاحب نے فلاں استاد سے سنا تھا, مدینہ یونیورسٹی میں استاد ہوں گے, ان استاد نے فلاں استاد سے یہ سنا تھا. کرتے کرتے یہ جو چین کا لنک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. انہوں نے فلاں صحابی سے سنا تھا, فلاں صحابی نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. تو اس کو کہتے ہیں سلسلہ, یعنی چین. یہ جو چین ہے نا یہ اللہ کے رسول تک جانا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 1 صدی کے اندر اگر 4 نسلیں آتی ہیں, 25 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے نا, 1 صدی کے اندر 4 لنکس بنتے ہیں.
تو 14 صدیوں کے اندر کتنے لنکس بنیں گے؟ 14 صدیوں کے اندر اب اس کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو کہاں پہ بات جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ لنکس جو ہے نا یہ جڑے رہیں گے. اور اچھی بات ہے ہر لنک کے اندر 2 بندے ہونا ضروری ہے, صرف آسیہ مدنی نہیں, آسیہ مدنی کے ساتھ ایک اور بندہ ہوگا تو اتھارٹی بنے گی. اسی طرح آسیہ مدنی نے جن لوگوں سے سنا وہ بھی ایک بندہ نہیں 2 بندے ہوں گے تو اتھارٹی بنے گی, اور یہ لنک ٹوٹا نہیں ہوگا. اور پھر جو بندہ ہے اس لنک میں نیریٹ کرنے والا, مثلا آسیہ مدنی ہے یہاں پہ, تو آسیہ مدنی کے کیریکٹر کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا, بندہ ایماندار ہے کہ نہیں ایماندار. دوسرے نمبر پر آسیہ مدنی جو ہے ویل ورسڈ بھی ہے کہ نہیں ہے, کوئی حدیث کے علم سے بھی واقف ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے آسیہ مدنی کا دماغ ٹھیک ہے, اس کی کئی خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو بات کرتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے, یا ان لوگوں کے جو ہے نا ان کو غبن کرنے کی عادت ہے, یا ان کو دھوکہ دینے کی عادت ہے, کہ یہ بات کو ایسے توڑتے موڑتے کہ بال کی شکل نہیں بنتی. آپ امیجن کریں گے کہ یہ احادیث کے لیے اصول بنائے گئے اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث کو اس کے اوپر پرکھا جاتا, جو تو اس کے اوپر آ جاتی پوری متواتر حدیث کے اندر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا. حدیث کی مینلی 4 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے حدیث متواتر یا صحیح حدیث, دوسری ہے حدیث حسن, اور تیسری ہے حدیث ضعیف. 3 ہیں, ہم نے 3 بنائے. اچھا جی, میں یہ سمپلیفائی کر رہی ہوں. حدیث صحیح وہ والی ہے جس میں ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں, اور قرآن مجید صحیح حدیث کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت اگر کسی حدیث کی دوسری کیٹیگری میں جائے گی نا تو ہم فوراً اس کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے. تو قرآن مجید صحیح حدیث پر مبنی ہے. اس کے بعد صحیح حدیث حسن وہ ہوتی ہے جس میں زیادہ تر شرطیں پوری ہو رہی ہیں لیکن ایک تو کم بھی ہیں, اور حدیث ضعیف ہوتی ہے جس میں کم شرطیں پوری ہو رہی ہیں, جس میں کم شرطیں پوری ہو رہی ہیں اور زیادہ تر جو ہے نا وہ نہیں پوری ہو رہی, اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. اچھا, اب یہ حدیث ضعیف کی الگ کتابیں ہیں, حدیث حسن کی الگ کتابیں ہیں, حدیث صحیح کی الگ کتابیں ہیں. جو امام مسلم اور امام بخاری کی جو کتاب ہے نا, صحیح مسلم اور صحیح بخاری, آپ کو سمجھ آئی اب بات کی کہ ان کا نام کیسے آیا. اچھا, میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ حدیث کے علم سے واقفیت کا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ اندازہ ضرور کرانا چاہتی ہوں کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہونے کا جانچنے کا طریقہ کار اس گوگل کے دور میں کتنا مشکل ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ گوگل پہ سب کچھ ملا ہوتا ہے, ملا جلا ہوتا ہے, اور اس کے اندر سے صحیح چیز ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس زمانے میں محدثین اکرام, محدثین کہتے ہیں جو شخص حدیث سائنس کے ساتھ یا حدیث ورکنگ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, انہوں نے یہ ساری محنت کی. اور کچھ ہی امیجن اس کی 98-99% انہوں نے کام کر دیا تھا. آج جو ہم بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس پکی پکائی کھیر کھا رہے ہیں ہم. اچھا, ہوتا کیا تھا, اتنی سی حدیث ہوتی تھی نا انما الاعمال بالنیات, اس کے پیچھے پورے پیراگراف کے لوگوں کے نام ہوتے تھے کہ فلاں نے فلان سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, اور محدثین کو اصل وہ نام اور وہ چین کو کریکٹ آرڈر میں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا, پھر اینڈ پہ جا آ جاتا تھا کہ ہاں عمر بن الخطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یوں کر کے جو ہے نا یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں. اچھا, جو ان میں سے جو بہترین 6 کتابیں تھیں ان کا نام تو صحیح ستہ ہے. مشکات شریف بہت زیادہ مشہور اپنے فائدے کے اعتبار سے. مشکات شریف کے جو صاحب ہیں نا امام الخطیب, انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنی ایک ہی وہ ٹاپک لیتے ہیں, فرض کریں کتاب الصلاۃ لے لیتے ہیں, ان میں سے ایک جو اپنا وہ باب ہے نا اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیثوں پہ ڈال دیتے ہیں, دوسری میں امام ترمذی کی حدیثیں لے آتے ہیں, تیسری میں اور طرح کا لے آتے ہیں. یعنی وہ ایک ہی مسئلے سے متعلق اس کے تینوں سٹینڈرڈز کو ذکر کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مشکات شریف ایک بڑی اہم کتاب ہے, اور جو بندہ واقعی مشکات شریف پڑھ لیتا ہے وہ کائنڈ آف صحیح ستہ کو کور کر جاتا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں, کیونکہ ہم تو مشکات شریف نہیں پڑھے, ہم تو امام ناصر الدین البانی کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ پڑھنے لگے. امام البانی جو ہے نا وہ کون تھے, یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے. امام البانی بالکل میرے اور آپ کے دور کے ساتھی ہیں ہمارے. یہ 18ویں صدی کے اینڈ پہ پیدا ہوئے تھے, جس زمانے میں ہمارے علامہ اقبال اور محمد علی جناح پیدا ہوئے, اور اس کے بعد تھے یہ سیریا البانیہ کے تھے. ٹھیک ہے, میں نے یہ سارے نوٹس بھی یہاں پہ دیے ہیں, یہ سب 4 چیزیں جو ہے میں نے دی انشاءاللہ, کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اس میں اپنا وہ رکھیں گے, کوئزز وغیرہ بھی لیں گے, تو جو ہے اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں یہاں پہ ذکر بھی کر دی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے امام البانی کے بارے میں نے لکھا ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ امام البانی جو ہیں یہ فتنہ کے ڈر میں بڑے حالات خراب تھے، تو یہ شام میں منتقل ہوئے. شام میں وہاں پر ایک علم حدیث کا کام بہت ہو رہا تھا، تو جو علامہ ناصر الدین جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی اس میں لگا دی. اچھا اس کے بعد جب یونیورسٹی آف مدینہ منورہ بنی ہے نا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اور آج میں یہاں پر الحمدللہ بیٹھی ہوں، اور میں بیٹی اور داماد کے ساتھ کے گھر میں رہتی ہوں، اور میرے داماد جو مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ مدینہ یونیورسٹی کا دروازہ قریب ہے اللہ کے رسول کی جو ہے روزے کے بالکل ساتھ. اور کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا اتنے جو دین کا علم سکھایا جا رہا ہے. اس عظیم الشان یونیورسٹی کے بانیوں میں علامہ ناصر الدین البانی بھی تھے، شیخ ابن باز بھی تھے. اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے علامہ ناصر الدین بانی کے علمی کارنامے بہت لمبے چوڑے ہیں. عجیب بات ہے، گھڑی ساز تھے یہ، ٹھیک ہے، اور اس دور کے بندے تھے. اور ان کی ڈیتھ جو ہے نا میرا خیال ہے یہی 90s کے اینڈ پہ ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح ان کی ڈیتھ کا ڈے بھی یاد ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے نہیں، علامہ ابن باز جو تھے نا، عبدالعزیز ابن باز، ان کی تو ڈیتھ اس دن ہوئی تھی جس دن ہمارے یہاں نور جہاں وہ جو سنگر تھی ان کی ڈیتھ ہوئی. علامہ ناصر الدین البانی کی بھی کہیں آس پاس ہے، میں ڈھونڈ لوں گی، لیکن ان کا بھی کہیں اسی وقت ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا یہ دیکھیے نا، علامہ کی وفات 1420 میں ہوئی، اس وقت 1445 ہے، یعنی آج سے 25 سال پہلے. تو وہی کوئی وہی 98 97 کی بات ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی انہوں نے یہ جو زندگی ہے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں غوطہ ہو کر دوبارہ سے ان کو صحت اور ذوق کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، جن حدیث کو انہوں نے صحیح جانا اپنی تحقیق کے بعد ان کو انہوں نے صحیحہ کے نام سے ڈال دیا. ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ. پھر وہ جن احادیث کے بارے میں یہ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے اس کو ایک اور کتاب میں ڈال دیا، اس کا نام سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ پلیز اپنے کوشچن ضرور پوچھیے گا. میں اس لیے جان کے ان کا آنسر نہیں دے رہی ہوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے اور ہمیں وقت پر ختم کرنا. انشاءاللہ ہماری جو نئی کلاس ہے وہ جمعے کے دن ہوگی. اچھا جی، اب یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، جو کتاب جو میں آپ کو جس کتاب سے پڑھانے لگی ہوں، یہ اسی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا جو ہے اردو ترجمہ ہے، اور اس کا ترجمہ عبدالمنان بن عبدالرحمن الراسخ، یہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کیا ہے. اور ان کی ہی میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی، PDF اس میں موجود ہے. آپ میں سے جس کے گھر میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ موجود ہے وہ اس سے پڑھیں، اور جن کے پاس نہیں ہے آپ پیسہ کیجیے کہ برائے کرم اس کو خرید لیجیے. اور جو اس سے ذرا تھوڑے سے ٹیکنالوجی سے واقف ہیں وہ لوگ اس کو آن لائن بھی پڑھ لیں، اور ویسے میں ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی. ابھی ویسے میں نے آپ کے لیے جو پہلا باب ہے اخلاق والبر والصلہ، اس کو میں نے یہاں پہ کاپی کر دیا ہے، لیکن آج ہم یہ نہیں پڑھیں گے. آج ہم نے صرف اور صرف اپنے کام کا تعارف کرنا. اچھا، ہمارا ایک آخری بات رہ گئی ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے گا لاسٹ پوائنٹ، ہمارے اس کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری اپنی ذاتی بہت خواہش تھی حدیث پڑھانے کی بھی اور پڑھنے کی بھی. اب چونکہ ذرا بڑے ہو گئے ہیں نا، تو میں عموماً کیا کرتی ہوں، جو چیز پڑھنی ہوتی ہے نا اس کو میں پڑھانے میں ڈال دیتی ہوں. مجھے اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، اور اس طرح سے میرا وہ پڑھنا جو ہے پڑھانے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، بلکہ مجھے پڑھانے کے ساتھ بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ ہم گروپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ میری جو اپنی خالہ محترمہ ام عبدالرب، انہوں نے اسلام آباد میں صحیح بخاری 9 سال میں پڑھائی ہے. تو ویسے یہ کتاب بھی اس کی بیسیکلی 3 جلدیں ہیں، میں بولا 2 جلدیں ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے اندر بھی خاصی احادیث ہیں. تو پتہ نہیں ہمیں سال لگتا ہے 2 سال لگتے ہیں، جتنا بھی لگے اللہ تعالیٰ بس ہم سے یہ کام لے لے، اور ہماری ایک ایسی جماعت بن جائے کہ ہم نے مل کے حدیث پڑھی ہو، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ اللہ ہم نے حدیث مل کے پڑھی تھی. اور یہ ہے کہ ہم فی الحال اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ہمارا جو ہے بدھ کے دن اور جمعے کے دن آدھے گھنٹے کی ہم نے کلاس رکھی ہے. اللہ نے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے، اور اس کے ٹائم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو اس کا کیا نام ہے، دن بھی بڑھائے جا سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی کیے جا سکتے ہیں. اللہ ہم سے یہ کام دے لے. بنیادی طریقہ کار ابھی یہی ہے جو میں نے اشتہار میں جس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے اشتہار ہمارے سامنے ہے.
کہ ہم وینسڈے اور فرائیڈیز کے دن کے 3 بجے کے ایسے ٹائم سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق کریں گے. پاکستان کا ٹائم 2 گھنٹے آگے ہو جائے گا, دبئی کا 1.5 گھنٹہ شاید پیچھے ہوگا, کچھ ایسا ہوگا. قطر میں بھی ہوگا. ہم بہت اچھی طرح اپنا اس فیس بک پر نہیں چلا پائے, انشاءاللہ ہم سیدات گلوبل کے پلیٹ فارم سے آن لائن ہوتے رہیں گے. تھوڑی ہمیں ذرا ٹیکنیکلٹیز سے ہم نبٹ لیں. ایکچولی میں یہ یوز کر رہی ہوں میک بک, اور مجھے لگتا ہے اصل گڑبڑ ساری میک بک کی ہے. اس کے ایپل کی ڈیوائسز یوز کرنا بہت مشکل ہے, اور وہ پھر سم ٹائم جس بندے نے اسپیچ دینی ہوتی ہے اس کو جب یہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھنا پڑے تو اور ہی گھبرا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز اللہ ہم سے یہ کام لے لے, ہمیں اس مقدس قافلے کا ایک حصہ بنا لے. اور ہاں جی, پڑھانے کا طریقہ کار یہی ہوگا. یہ دیکھیے میں نے حدیث ذکر کی, ہم حدیثیں پڑھیں گے, ان کا ترجمہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد ان میں سے ان کی تھوڑی سی تشریح پڑھ کے آگے چلیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حدیث جو ہے آج کی جو ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کی دنیا, ہر بندہ کہتا ہے مجھے لائف کوچ چاہیے, ٹھیک ہے. حدیث اس کی کتاب ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی موسٹ پریکٹسڈ ایکسپیریمنٹڈ بک ہے, جس کا سکسیس ریٹ 100% ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیکل ہارٹ نے دنیا کے کامیاب ترین اینڈ موسٹ انفلوئنشل ترین آدمی سے سب سے پہلے نمبر پہ رکھا تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ عیسائیوں کے مقابلے میں کم ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہیے, لیکن نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کی جگہ دیتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ آپ کو دنیا کا ہسٹری کا کامیاب ترین آدمی سمجھا جاتا ہے. تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا, تو میرے اور آپ جیسا ایک انسان انہی کمزوریوں, انہی خواہشوں, انہی تمناؤں کے ساتھ ایک بندہ ہے جو دنیا میں اسٹرگل کر رہا ہے, اور اللہ کے نام کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے, اور اللہ اس کے جو ہے نا کردار کی پاکیزگی اور اس کی نیت کے فیض کے ساتھ اتنی بڑی انسانوں پر رحم کرتے ہیں کہ 23 سال کے اندر میں پورا عرب بدل جاتا ہے, اور اس کے بعد ودن 20 ایئرس جو ہے پوری 3 برے اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت پھیل جاتی ہے. اور آج میں اور آپ جس 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں, اس وقت مسلمان 7 بلین ہیں, بلین BILLION, اور یہ 7 بلین مسلمان جو ہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس پیارے انسان کی زندگی کی ایک ایک حرکت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بندہ اس کو پسند کرتا ہے, نہیں پسند کرتا, جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس کی جگہ پہ, لیکن ہر بندے کی یہ کوشش ہے. میرے آپ کے سامنے سنت ایک کرائٹیریا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اگلے دن ہی جناب والا وہ اس کی اور میری اور آپ کی بات چیت اور چال ڈھال ایک جیسے لگنے لگ جاتی ہے. تو یہ ہے, یہ سنت کا کمال ہے. امت بنتی ہی سنت کے ساتھ. تو جب ہم نے یہ حدیث انشاءاللہ ہم اس پیارے, اس بڑے آنریبل انسان کی زندگی کے بارے میں جاننے لگے ہیں, تو اس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا سبق ملتا ہے. زندگی کے اندر پرو ایکٹیویٹی کیسی ہوگی, زندگی کے مسائل سے کیسے نپٹا جائے گا, جذبات کا جو جوار بھاٹا ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے شیطان انسان کو غم اور ڈپریشن اور سیکیورٹیز میں پھنسا کر ایسی طرف اس کی انرجیز لے کے جاتا ہے, بندہ رونے دھونے کو پسند کرتا ہے. قرآن اور اس کی قرآن کا جو بیان حدیث ہے, یہ انسان کو واپس لا کے سیدھا کر کے ان کاموں پہ لگاتی ہے جو کرنے چاہیے اور جن کے ساتھ ریزلٹس آتے ہیں. پازیٹیوٹی, اور میں آپ کو بتاؤں پازیٹیو سائیکالوجی آج کی نئی سائیکالوجی ہے. فروئڈ کی سائیکالوجی اب نہیں چل رہی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی ہے جس میں انسان کو اپنی اسٹرینتھ سے اور اپنی ویکنیسز سے کام لینا ہے. اور یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ کہ ہمیں حدیث سکھاتی ہے, یہ ہمیں سنت اور سیرت سکھاتی ہے. تو سنت اور سیرت جو ہے نا اس وقت کی آج کی 21st سینچری کی سب سے بڑی نیڈ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی, یہ جارج برنارڈ شا کہتا ہے. یہ جو ہے مغربی دنیا کے جو ہے تھنک ٹینکس کہتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے کے مسائل کا حل جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ سیرت کی اپلیکیشن میں ہے. شریعت سیرت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے اور ہم اپنی بات کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری یہ ٹیکنیکل پرابلمس جو ہیں یہ حل ہو جائیں گی اس نیک کام کی برکت اور فیض سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قافلے کا ساتھی کر دے. ہاں جی, تو میں اس کو اسی طرح پڑھاؤں گی. ہمارے آدھے گھنٹے میں ہم سے جتنی بھی احادیث پڑھی جا سکی. آپ نے کوشچن آنسرز ہماری چیٹ باکس میں ہی کرنے ہیں. کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا وہی جو سیدات گلوبل کا جو پلیٹ فارم ہے اسی کو ایکٹیو کریں, اسی پر کوشچن آنسرز آ جائیں گے.
جن کے تو میں فوری طور پہ آنسر دے سکوں گی وہ تو اچھی بات ہے, اور جن کے نہیں دے سکوں گی ان کے میں بعد میں دیکھوں گی. میں ایک کوئز اپلوڈ کیا کروں گی 5 کوسچنس کے اوپر, تاکہ ہم سب کو ریویژن کا موقع ملے, اور جو کانسیپٹس ہم نے سمجھے ہیں ان کانسیپٹس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ایویلیویٹ بھی کر سکیں کہ ہمیں سمجھ کے آ جائے. اسی کے ساتھ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے, مثلا ہماری نیکسٹ کلاس پرسوں ہے, کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ, نیکسٹ کلاس سے پہلے میں آپ کو اس کی جو نئی کلاس آنے والی ہے اس کی ہائی لائٹس بھیج دوں اور صفحہ نمبر والا بتا دوں, تاکہ آپ لوگ تھوڑی سی پریپریشن کر کے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سے قبول فرما لے. اور میں 8 پارٹیسپینٹس دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ ریکارڈنگ جو ہے ہم آج ہی اپنے پلیٹ فارم پہ شیئر کر دیں گے, اور بڑی جلدی جو ہے وی ول ہیو آور کمیونٹی. تو مجھے بھی دعا میں شامل رکھیے گا, اور اتنا بڑا جو میں نے کام پکڑا ہے دعا کیجیے گا کہ میں اس کام کو جو ہے وہ سنبھال سکوں. میں نے آپ کو بتایا مجھے اس کی بڑی خواہش تھی. ابراہیم سے جب میرا تعارف ہوا تو میں نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. اللہ ان کو بھی جزا دے, انہوں نے مجھے کہا بس آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کریں, اور انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. میں ربی کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتی ہوں. ربی میری بیٹی ہے اور میرے میڈیا کے کام زیادہ تر وہی کرتی ہیں, اور مسنہ میرے بیٹے ہیں جنہوں نے اس کا پیمفلیٹ مجھے بنا کے دیا ہے, نوٹس بنا کے دیے ہیں, اشتہار بنا کے دیے ہیں. اللہ میرے بچوں کو نیکی کے کاموں میں لگا لیں. سمون مجھے نظر آئی ہیں یہاں پہ, انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا ہے, اور خاص طور پہ سعودی عرب میں جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو ہے مجھے یہاں پر انٹروڈیوس کرانے والی سمون ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول فرما لے اور اس پاک باز قافلے میں ہمیں سب کو شامل کر لے. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجیے اور ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جمعے کے دن اسی ٹائم پہ دوبارہ ملیں گے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں آج شام تک جو ہے نا کوئز اپلوڈ کر دوں گی. جو لوگ نہیں لیکچر سن سکے وہ لیکچر کی ریکارڈنگ سننے کے بعد اس کوئز کو جو ہے وہ کر لے. تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں.